السلام علیکم جی، گڈ مارننگ ایوری ون، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد۔ سب کا آغاز ہو چکا ہے اور گرم گرم چائے کے ساتھ آج پروڈیوسر بھی بڑے گرم گرم ہے صبح صبح۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور روزانہ آج کل پورا ویک ہو گیا ہے، ہم جو شروعات ہے نا وہ بہت میٹھی میٹھی سی کر رہے ہیں، ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کروں گا جتنے لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں نا، ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طریقے سے اس لیے نہیں کہ جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کا شکریہ، آپ کو ہم ویسے بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بتائیں تو صحیح کس لیے شکریہ؟ اچھا جی، شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کی ڈیٹ اگر دیکھیں تو آج 26 دسمبر ہے۔ پوری دنیا میں 26 دسمبر کے حوالے سے تھینکس کا ایک دن منایا جاتا ہے، اور اسے یوم تشکر بھی کہہ سکتے ہیں، قومی سطح پہ منایا جاتا ہے۔ تو تمام لوگوں کا شکریہ جو آپ کی لائف میں آتے ہیں، آپ کے لیے اچھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں، یا آپ کے لیے کچھ اچھا ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی شکریہ جو آپ کی زندگی میں آنے کے بعد نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، پھر وہ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شکریہ۔ میں مختار کا شکریہ کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے مجھے میرے ساتھ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں نا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے لیے بھی، اگر آپ نہیں ہوتی تو یہ پروگرام اچھے سے نہیں ہوتا۔ ایسا ہی جی، یہ جو تھینکس کا دن ہے، اس کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ جی ہم صرف ایک دوسرے کے کام آ رہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اور شکر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے رب کا بھی شکر ادا کریں گے جس نے ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پیر سلامت ہیں ہمارے، اور روزانہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو بالکل صحت اور تندرستی کے ساتھ، تو میں خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروڈیوسر جو شہزاد ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ روزانہ ہمیں جھیلتے ہیں، روزانہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، روزانہ ہماری سٹوریز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اچھا جی، شکریہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر کو یہ دن منایا جا رہا ہے، وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 26 تاریخ کو منایا جاتا ہے ہر سال۔ خاندان اور ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ سے لکھے ہوئے شکریہ کے نوٹس کے ذریعے اظہار تشکر کرنے کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے گزشتہ سال آپ کی زندگی میں کوئی مثبت فرق ڈالا ہو۔ دیکھا کیا بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک چیز اچھی ہے، لکھ کے ہاتھ سے، جیسے ہم کہتے تھے پہلے سوری ہوتا تو ہم لکھ دیتے ہیں آئی ایم سوری لکھ کے دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا، اب ایک میسج ڈراپ کر دیتے ہیں، اب پڑھنے والے کا من ہوگا تو وہ پڑھ لے گا۔ اب سب کے لیے اگر مجھے تھینکس کرنا ہے تو میں فیس بک پہ جاؤں گا، وہاں جا کے لکھ دوں گا جی تھینک یو، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل کارڈز بھی آتے ہیں تھینک یو کے، آپ پوسٹ کے ذریعے اور دوسرے چیزوں کے ذریعے بھی تھینک یو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری سٹوریز کو فوکس کر کے اس میں سے ساری جو ایکسٹرا چیزیں نکال دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد وہ جو فوٹیجز وغیرہ کور کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پوری سپورٹنگ ٹیم ہوتی ہے پیچھے، یا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بھائی اس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری تمام کاموں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے پوری ٹیم جتنی بھی میٹرو ون نیوز کی ہے، ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے حوالے سے۔ دوسری سٹوری جس طریقے سے بتا رہی تھی مجھے فرح آپ تو کہہ رہی تھی کہ آج بھی کچھ میٹھا میٹھا سا ہے، کیا آج آپ نے اصل میں آج بھی ٹاپک ایسا ہے نا، آج ہم کینڈی کین کے دن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں نا، اور جیسے کہ ابھی گزشتہ روز کرسمس گزرا ہے، تو اسی طرح سے کینڈی کین تھوڑا کہیں نہ کہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے، تو وہ میٹھی ہو گئی نا کینڈی، تو پھر بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ کینڈی، ہاں بات تو یہ درست ہے، کینڈی اس سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کینڈی دی تھی صبح صبح، ایسا ہے۔ اچھا، وہ دیسی کینڈی تھی، دیسی کینڈی کہہ سکتے ہیں، لیکن میٹھا ہے۔ اس کے جو دن ہے، اس دن کی مناسبت سے جو دن منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کچھ نہ کچھ میٹھا کھانا زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو بہت ساری صحت کے لیے جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں، پلیز وہ تو نہیں کھائیں، کیونکہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے میٹھا کھانا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس دن ایک اور چیز اچھی ہے، جو لوگ میٹھا نہیں کھا رہے وہ اپنا میٹھا چیک کروائیں، اپنی شوگر کو چیک کروائیں، اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ بھائی کیا وہ میٹھا کھا سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں کہ اگلے سال آپ میٹھا کھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ دن اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اسٹوریز کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو اسٹوریز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، میرے خیال سے آپ ہی بتائیں کینڈی کین ڈے کس لیے منایا جاتا ہے اور کیسے منایا جا رہا ہے؟ بالکل، کینڈی کین ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے مخصوص دن جو ہے وہ رکھے گئے ہیں سیلیبریشنز کے لیے، مگر ایک ایسا دن جس کے بارے میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ کینڈی کین کا دن ہے۔ جی ہاں، یہ مزیدار تہوار کی علامت ہے، اپنی ایک الگ ہی مطلب بات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ لہٰذا اگر آپ کو کبھی انہیں جمع کرنے یا دل کھول کر کھانے کا کوئی بہانہ چاہیے تو آپ اس دن پر وہ کینڈیز کھا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل ایسے۔ اور ہمارے کیمرہ مین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا جی کینڈیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، دوسری جانب جو ایک سٹوری ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہے، بہت اچھی مفید، ہم مشورے بھی دیتے ہیں، ٹوٹکے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مہمانوں سے بھی ملاقات کروائیں گے، اور وہ جو یہ سجیشنز ہمارے پاس مختلف
مختلف جگہوں سے آ رہی ہے نا کہ جی آپ مہمانوں کا سلسلہ رکھیں تو وہ بھی جاری رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا ہماری باتیں سن کے لوگ بور تو نہیں ہو گئے کہ ایسا نہیں بور نہیں ہو رہے کیونکہ ہم اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے وہ ہیں, کہہ رہے فوائد ہیں کہ بتا رہے ہمیں ہوتے کوئی ہیں نہ چیزوں کوئی کے بارے میں, مستند شخص چاہیے جو کہ اس چیز کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور آپ کو پتہ نہیں جو ہم اب اسٹوری پہ جا رہے ہیں کہ آپ ٹرائی کرتی ہیں کبھی کبھی, جیسے لوگ ایسی نارملی یوگرٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی کھاتی ہیں؟ ہاں سمپل تو ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن اچھا اس میں جو نا مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں جی, تو اگر آپ جم کانشیس ہیں, آپ تھوڑے سے فٹنس فریک ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا گریک یوگرٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اسی طرح کے لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو فٹنس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے ابھی پینٹ یوگرٹ بھی آ گیا, نئے نئے فلیورز آ گئے. اب جس طریقے سے پینٹ ہم دیکھتے تھے کہ بٹر لوگ کھاتے تھے, تو اب پینٹ بٹر کے نام پہ ایک پینٹ سمجھ لیں یوگرٹ بھی آ گیا ہے اور بڑا زبردست ہے. بچوں کے لیے بھی الگ سے فلیورز آ گئے, آپ کو پتا ہے اسٹرابیری, پائن ایپل اور اس طرح کی, چیکو بھی لیکن دیکھیں نا کہ جو بچے جو لبن ہم کھاتے ہیں. ایک لفظ استعمال کرتے تھے, عربی کا لفظ ہے لبن. لبن کا مطلب ہوتا ہے لسی, اور مختلف فلیورز میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ لسی جو ہے وہ باہر ملکوں میں ملتی ہے, اور پاکستان میں بھی اب آ چکی ہے. مختلف فلیورز اس کے تیار ہو رہے ہیں. اب اس کے فائدے کیا ہیں یہ ذرا بتائیں. کیا فائدے میں بتاؤں, آپ بتائیں نا, کیونکہ ظاہر ہے آپ گھروں میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کا کام زیادہ ہوتا ہے دہی کے حوالے سے, تو آپ لوگوں کو تو زیادہ اچھے سے پتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں 50 سال سے کم عمر افراد میں آنتوں کے کینسر میں 2 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے. جوان افراد میں کینسر کی اس قسم کی تشخیص کی شرح میں لگ بھگ 20% اضافہ ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرض کا خطرہ کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے دہی کا استعمال جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن سے اندیا ملا ہے کہ دہی کا استعمال معمول بنانے سے آنتوں کے کینسر سے تحفظ بھی دے سکتا ہے. اسی وجہ سے کہ دہی کے استعمال سے معدے میں موجود ایسے بیکٹیریا کی نشوونما ہوتی ہے جو کینسر سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے, اور دوسری جانب معدے میں موجود بیکٹیریا مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, جس سے ہاضمہ, مدافعت فعال اور دیگر بیکٹیریاز کا اچھا توازن مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طریقے سے فرح ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو تیزابیت ہو جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شادی بیاہ میں جا رہے ہیں, وہاں جو ہے نا مرغن غذاؤں کا استعمال کریں, مرچوں سے تیار کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کھا رہے ہوتے ہیں. یا ہم ویسے بھی باہر دیکھیں تو لوگ بڑا تکا بوٹی ہو گیا یا باربیکیو ہو گیا یا مختلف فلیورز کی جو چیزیں کھا رہے ہیں اس میں مرچوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. کراچی میں تو کافی زیادہ یہ دیسی تڑکا جو ہے نا چلتا ہے. اب تو دال کے اندر بھی وہ تڑکا ہوتا ہے. دہی تو آپ سادہ بھی کھا سکتے ہیں, سادہ کھا سکتے ہیں, آپ اس کا لائٹ سے اس میں کالی مرچ نمک ڈال کے رائتے کے طور پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. وہ تو مجھے پتا تھا آپ یہ ساری باتیں کریں گے. جب دہی کی بات آئے گی, دہی بھی وہی آلو کی طرح ہے, ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. ایسا دہی بڑی بھی بن ہم سکتے ہیں, اسموتھیز میں بھی تو دہی کا ہم ایڈ کرتے ہیں, ہم لسی بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مینگو اسموتھی گرمیوں میں خاص طور پہ دہی کا استعمال گرمیوں میں زیادہ کیا جاتا ہے نا, کیونکہ ٹھنڈی اس کی تاثیر ہے. تو وہ جو آپ کے جسم کا جو کیا کہتے ہیں ہم جو ساری چیزوں کو میٹابولزم ہے اس کو اسٹرانگ بناتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گرمیوں میں بہت زیادہ جو ہے نا باہر جس طرح سے دھوپ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو ہمیں لسی کا استعمال ضرور اپنی جو ہے نا روٹین میں شامل کرنا چاہیے دہی کے حساب سے. اچھا وہ تمام حضرات جن کو سینے میں جلن ہے, وہ تمام حضرات جن کو معدے کے پرابلمز ہیں, وہ تمام حضرات جن کو ابھی شریانوں کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ جی کینسر کی علامات ہیں, تو وہ اگر دہی کا استعمال کریں گے. اچھا اس کا بھی مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے کہ صبح آپ نے نہار منہ کھانا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ کھانے, آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں کھانے کے بعد اگر 1 چمچہ دہی کھا لیا جائے تو آپ کی جو فوڈ جو آپ نے کھایا اگر اس میں مرچیں زیادہ ہے تو نیوٹرلائز ہو جائیں گی. تو کسی بھی چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی یہ بڑی افادیت اس میں ہوتی ہے. سیکنڈ جانب اب بڑھیں گے اب ہم ایک اور اسٹوری کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, مختلف ڈیوائسز کے ذریعے, مختلف ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھتہ خوری کے واقعات بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے میں جو سمز کے معاملات ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ جی سم کسی کے نام پر ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کو فراڈ میسیجز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی سم ہے اس پہ جو ہے وہ کسی بینک کے نمبر سے جو ہے وہ میسج آ گیا, یا کبھی کسی دوسرے نمبر سے بینک کی ڈیٹیلز آپ سے مانگ لی جاتی ہیں. تو اس پہ محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اب حکومت نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے سمز کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ باہر روڈ پہ آپ کسی بھی بازار میں جائیں وہاں نارملی کوئی چھتری لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جی سم لے لیں یا اتنا پیکیجز دے رہے ہیں. بھائی آپ سم دے دیں, اس کے پیسے لے لیں, لیکن پیکیجز بھی دے رہے ہیں, فری میں سم دے رہے ہیں. فری میں سم بانٹنے کا تصور جو ہے نا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ, آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ نکالیں گے اور پھر وہ بعد میں آپ ہی کی انفارمیشن کو آپ ہی کے خلاف استعمال کریں گے. وہ تمام جو فراڈ میسیجز موصول ہوتے ہیں یا ہمارے جو اے ٹی ایم کارڈز ہو گئے, ڈیبٹ کارڈز ہو گئے, ان کے او ٹی پیز جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جب آپ سے تھم پرنٹ لے لیا جاتا ہے کا نام لے کر, جی
ऐसा ही जब रजिस्ट्रेशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको धोखा दिया जाता है, आपका थंब प्रिंट ले लिया जाता है, थंब प्रिंट में आपका एनआईसी उनके पास आ जाता है। अब उस एनआईसी पे वो चाहे तो 10 सिम निकाल ले या आपका जो दूसरा मखसूस डाटा है बैंक से रिलेटेड। ऐसे भी होता है जब आप किसी फ्रेंचाइज पे जाना तो आपको पता चलेगा कि आपके एनआईसी पर और भी सिम्स हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर, जबकि आपके इल्म में ये बात होगी ही नहीं कि ऐसा तो है ही नहीं। तो बताते जब फ्रेंचाइज पे आप जाएंगे ना, आप पता करेंगे, मुझे ऐसे उन्होंने कहा था कि आपके एनआईसी पे एक और सिम इस्तेमाल हो रही है, अब मुझे नहीं पता वो सिम किसकी थी। सही, तो आपने ब्लॉक करवाई? जी जाहिर है, मैंने फौरन उसी वक्त उनको कहा कि आप फौरन से इसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि मैं तो नहीं जानती इस नाम का शख्स हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। तो भाई आप तमाम जो हमारे शहरी हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सिम इस्तेमाल करें, आप इस चीज का भी ध्यान रखें कहीं आपके एनआईसी पर कोई और सिम तो नहीं है, या अगर ऐसी सिम जो कि, क्योंकि देखिए बहुत सारी फैमिलीज के अंदर हम देखते हैं कि जी खवातीन का डाटा आउट ना हो, घर से बाहर ना जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने ही नाम पे कोशिश करते हैं कि वो अपने ही नाम पे, जैसे भाई है तो अपनी बहन के लिए भी एक सिम ले लेता है, तो वाइफ के लिए ले लेते हैं, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन ये चीज इंश्योर करनी ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो सिम है वो कोई और गैर मुतालिका शख्स इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अब ये बात भी सामने आई है पीटीए के मुताबिक सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफीन पर होगी। ये भी बताया जा रहा है कि सारिफीन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार भी होंगे। पीटीए का कहना है कि कॉल्स, मैसेजेस, डाटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजमी है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से, खास करके जब हम देखते हैं कि जी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डाटा या आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। जिस तरीके से हमने देखा था कि जी बॉर्डर पार पाकिस्तान की सिम इस्तेमाल हो रही थी और वहां से जो है वो देखा जा रहा था कि जी खुफिया इत्तलात जो सामने आई थी, फिर एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया था या गैर मुल्की सिम्स जो है वो यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल करके लोग कोशिश करते हैं कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता, जो बहुत हमारे यहाँ सादे लोग होते हैं जिन्होंने मतलब यहाँ इस तरह से इलिटरेट में कह सकता हूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बस उनको पता था हमारा एनआईसी है। वो जो फ्रॉडी है, एक और बार ऐसा भी हुआ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत की जानिब से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर इनिशिएटिव सपोर्ट प्रोग्राम अपनी जगह बहुत अच्छा है। अब जो लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, हारी हैं, या हम ये बोलेंगे कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको अंगूठा तक सही से लगाना नहीं आता, तो उनको लोगों ने बेवकूफ़ इस तरह बनाया कि जी आपका जो है वो इनकम आ गई है या आपकी इनकम आने वाली है, आप जरा अपना जो है ना वो थंब प्रिंट दे दें हमें, और उसके नाम पे हमने देखा कि बगैर जो ना सिम्स निकाल दी गई, उसके बाद उनका डाटा जो है वो दूसरी जगह इस्तेमाल होने लगा। तो भाई आपने भी होशियार रहना है, चाको चौबंद रहना है। जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता, ये उनके लिए बात हो रही है। तो कोशिश करें कि अपनी सिम्स जब इस्तेमाल करें तो पता हो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, गैर मुतालिका सिम आप खुद भी इस्तेमाल ना करें, और अगर आपके नाम पे कोई ऐसी सिम है जो कि गैर मुतालिका है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कोई इस तरह के अफराद हैं जिनको नहीं पता है तो उनकी भी रहनुमाई कर दें ताकि वो भी किसी फ्रॉड से बच सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे अब हम, क्योंकि सिम के हवाले से बड़ी बातचीत हो गई है। नेक्स्ट स्टोरी में चाहूंगा कि अब आप इसको शुरू करें ताकि हम देखें कि इसमें अब और क्या मामला ताकि आप इस पे और बात कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ, कौमी एयरलाइन की निजकारी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई है। कौमी एयरलाइन अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल ऐसा। चलें आगे और सुन लेते हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी के मामले पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई है। कंसोर्शियम की जानिब से जारी एलामी में कौमी एयरलाइन की निजकारी के मामले पर फौजी फर्टिलाइजेशन कंपनी के आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल होने की तस्दीक भी हो गई है। एलामी में कहा गया कि ये पार्टनरशिप एयरलाइन की माली मदद और कॉर्पोरेट महारत का हिस्सा है। कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली से 75% शेयर खरीद लिए। एलामी के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ इंतजामी ढांचे का हिस्सा होगी। जमीनी ऑपरेशन अपग्रेडेशन पर पहले साल 125 अरब रुपए की सरमायाकारी भी होगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त सा एक सिलसिला है। और कंसोर्शियम की अगर हम बात करें जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के साथ और भी कंपनीज हैं जो कि इससे पहले भी जुड़ी हुई थी और अब भी जुड़ी हैं, तो अब जिस तरीके से ये जितनी भी कंपनीज आपस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जब वो सारी शामिल हो जाएंगी तो इससे फायदा जो है जाहिर उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब शेयर्स में इजाफा होगा तो उसकी वजह से जो एक लागत लगनी, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें भी हमें फायदा हो जाएगा, मजीद तरक्की भी करेगा, आगे निकलेगा। एग्जैक्टली। और फिर एक और चीज है ना, महफूज
محفوظ ہاتھوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہ. تو پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ نجکاری کے معاملات سامنے آ رہے تھے تو لوگوں نے بڑی اس کے اوپر بات بھی کی. لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے اثاثے ہیں, اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بولیاں لگائی جا رہی ہیں. بڈنگ کا مرحلہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, لائیو پوری جو ہے وہ ٹرانسمیشنز بھی ہم نے دیکھی کہ لوگ کر رہے تھے اس کے اوپر. تو وہ جو 135 بلین کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ پورا ایک معاملہ سامنے آیا ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. اور اس سے اگر فائدہ ملک کا ہو رہا ہے, ملک کے لوگوں کا ہو رہا ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی یہ تمام تو ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اس میں اب کرائے کی مد میں جو اضافہ ہوا ہوتا ہے نا, ایٹ لیسٹ پی آئی اے جو ہے نا وہ تھوڑا کمپٹیٹیو ہو کے تمام جو پیکیجز یا تو نکال دیں, یا تو تاکہ سب لوگ فخر کریں نا پی آئی اے میں سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں تھوڑی سی ہو جائیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات جو نجی ایئر لائنز ہوتی ہیں نا, وہ تھوڑا سا ان کا رویہ لوگوں کی طرف نامناسب ہوتا ہے, اور اینڈ ٹائم پہ لوگوں کے لاکھوں روپے کے ویزے لگے ہوتے ہیں اور وہ اینڈ ٹائم پہ آپ کی ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں یا آپ کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد جو ہے وہ یہ ادارہ جو مشکلات ہیں خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے, یا جو مشکلات شہریوں کے لیے, جو مشکلات ٹریولرز کے لیے, اس میں آسانی ہو. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لوگ بریک میں جائیں گے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام, اس کا نام ہے میٹرو لائٹ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے بات کر لی. مختار نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا. اب کیا بتا رہے ہیں مختار؟ کراچی میں اس وقت جو سنگین معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت خاص کر کے بھتہ خوری کے حوالے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے بچ جائیں, یا کون لوگ ایسے ہیں جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے. کراچی میں بھتہ خور بچوں اور بے روزگاروں کو استعمال کریں, وزیر داخلہ کا ایک بڑا انکشاف ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر داخلہ نے ایک بڑا انکشاف تو کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرا کہ جو بے روزگار ہیں یا وہ بچے جو کہ بھتہ خوری میں اب انوالو ہو گئے ہیں, یہ کیسے اس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اگر وہ بے روزگار ہیں تو ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور ان کی اس کمزوری کو انہی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. جہاں پر ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اس چیز سے وہ خاتمہ چاہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن اب بھتہ خوروں کا اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت پرانا مسئلہ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ عوام کے لیے پیدا کریں, تاکہ عوام دوسری طرف جائیں نہیں. اب ڈیفینیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم اوپر سطح پہ تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں چلیے جی معاملات صحیح ہیں, سب اچھے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ نچلے جو ایک طبقہ اس پہ جا کے دیکھیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے, یا وہ دوسرے وقت کی روٹی کے لیے اپنی ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ روزگار نہیں ملتا, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ حکومت کی جانب سے یا تو کھانے پینے کا کوئی بندوبست ایسا کیا جائے, یا تو ماہانہ اجرت ایسی دی جائے جس سے ان کی کفالت کی جا سکے. ادروائز تو پھر اس طریقے کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے, جس سے کہیں گے پورے ملک کو نقصان بھی ہوگا. اور جو اس ملک میں اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں, یا ملک اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ اپنا بزنس بھی نہیں بڑھا سکتے. اوور آل نقصان ملک کا ہے, اور ملک کا نقصان مطلب ہے کہ پورے پاکستان کا نقصان ہے. تو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے انکشاف کیا. کراچی میں بھتہ بچوں اور بے روزگار لوگوں کو جو ہے وہ نئے طریقہ کار کی واردات سے اپنایا جاتا ہے, جس میں ان کو ہتھیار بنایا جاتا ہے. ایک اور جانب بتایا انہوں نے کہ جی ای چالان سسٹم ٹریفک کی بہتری کے لیے لائے ہیں. ای چالان کے بعد ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد کم ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اجلاس دوبارہ بلایا ہے آج کے دن, اپوزیشن جماعتوں کو سنا, ان سے کہا کہ ای چالان کے حوالے سے تجاویز دیں, موٹر سائیکل سوار کی چھوٹی اور عمومی غلطیوں پر چالان کم کریں, پورٹ سے چلنے والے ٹرالرز پر دن کے اوقات میں پابندی بھی لگائی ہے, واٹر ٹینکر پر بھی پابندی لگائی ہے. تو یہ بھتہ مافیا ایک جانب ٹریفک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ای چالانوں کے حوالے سے بڑے خدشات بھی سامنے آ رہے تھے, اور ایسا بتایا بھی جا رہا تھا. اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اجلاس بھی کیا, اور اس اجلاس میں خاص طور پہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی عوام شدید پریشان ہے, ای چالان اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اماؤنٹ ہے اس میں کمی کی جائے تاکہ لوگ آسانی سے اس کو پے کر سکیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے مختلف ہم نے اسٹوریز میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا, جس میں آپ کو یہ
یہ بھی بتایا تھا کہ جی لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. اسی طریقے سے ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ ای چالان کے چکر میں لوگ جو ہے وہ کرنے. لیکن ایک سجیشن سے حکومت کے لیے میری طرف سے ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل ڈیز آتے ہیں, جتنے بھی ہمارے وہ دن جس میں ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں, یا وہ تمام دن جو قومی سطح پر سیاسی سطح پر ہوتے ہیں, ان دوران اس پہ جو ہے یا تو اس دن چالان نہ رکھا جائے. اور ایک اور چیز سب سے اچھی سجیشن یہ میں دینا چاہوں گا کہ جن کی پریویسلی اگر لاکھوں میں چلان ہے یا ہزاروں میں بھی چلان ہے نا, تو اس پہ 50% ان کو رعایت دی جائے. آپ نے دیکھا جب کہیں اگر ہم باہر کسی ملک کی بات کریں تو اگر وہاں پہ وہ ٹریفک سگنلز کی وائلیشنز جو ہوتی ہیں اور اس پہ جو ان کو جرمانے لگائے جاتے ہیں, وہ بھاری جرمانے جو وہ تو ڈالرز میں ہوتے ہیں نا, تو وہ جب جرمانے لگائے جاتے ہیں تو وہ ان میں ان کی قسطیں بنا دیتے ہیں, انسٹالمنٹ بنا دیتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ جب یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا کوئی چلان ہے, اب 1 لاکھ روپے تو نہیں آ رہا, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جی دوسری جانب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کے چلان تو کوئی نہیں دے گا, تو وہ یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ دن آ گیا, نیشنل ڈے آ گیا, آپ 50% پے کر دیں, آپ کا باقی ویو آف کر دیا جائے گا. یا اگر ان کا رویہ اچھا ہے شہریوں کا یا اس طرح سے کوئی معاملات ہے تو وہ اس میں خاصی کمی کر دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے پے کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب اب بڑھیں گے اور بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. حکومت جہاں ای چلان کے حوالے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں نئی پیش رفت لا رہی ہے, وہیں تعلیمی میدان میں بھی ایک بڑا زبردست سا مرحلہ سامنے آیا ہے. جی کیا مرحلہ ہے یہ بتائیں. مرحلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان محکمہ تعلیم کے مطابق گریجویٹ, ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی امیدواروں کے لیے اسکالرشپس دستیاب ہوں گی. ترجمان نے بتایا کہ اسکالرشپ کے لیے سندھ کا ڈومیسائل اور شناختی کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ امیدوار کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے میرٹ پر پورا اترنا اور انگریزی زبان میں مہارت بہت زیادہ ضروری ہے. کیا بات ہے. اور جی انگلش زبان کی مہارت کے لیے اگر آپ نے اچھا پڑھا ہوا ہوگا تو آپ یقینی طور پہ ایک تو کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے بھی, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو قابلیت ہے وہ آپ کی لینگویج کے ذریعے پتہ چل جائے گی. دوسری جانب ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے خاص کر کے ایک یوٹیوبر کے حوالے سے, کیونکہ وقت ہمارے پاس آج بڑا مختصر سا ہے اور لائیو کچھ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری سکرینز پر آ رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں جلدی جو ہے اسٹوریز کو کور بھی کرنا ہوگا. نیکسٹ اسٹوری معروف یوٹیوبر کی ہے ایڈم ڈی وارف کی, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایڈم ڈی وارف جو ہے وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گا. جیسے آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ لوگ خودکشیاں کریں, لیکن یہ ڈپریشن والی خودکشی بھی ہو سکتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ موت کی وجہ کیا سامنے آئی ہے. معروف یوٹیوبر ایڈم ڈی وارف 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوٹیوبر کی ابتدائی اور معروف کانٹینٹ کریٹر میں شمار ہونے والے ایک بڑے نامی گرامی جانے جاتے ہیں, جبکہ 51 برس کی عمر میں امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے واقعات سے پاکستان میں نہیں, انڈیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک میں بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہی یہ واقعہ سامنے آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شریف آفس کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے میڈیکل ایگزامینرز کی جانب سے پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا. بتایا گیا کہ انہوں نے 5 سال تک روزانہ ویلاگ کیے اور امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کا سفر کیا. ان کے ویلاگرز میں تفریحی پارکس, بھوت بنگلوں, چھوٹے شہروں اور منفرد مقامات کی جھلکیاں بھی شامل کی گئی ہیں. یاد رہے کہ ایڈم ڈی وارف کا آخری ویلاگ ہفتہ 21 دسمبر کو اپلوڈ ہوا تھا, جس میں انہوں نے شہر کی کرسمس سجاوٹ کا بھی ٹور کیا تھا. تو دیکھیں یہ زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی لوگوں کے لیے کچھ اچھا سوچ رہا ہوتا ہے, کچھ اچھا پازیٹیو دکھانے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن ان دی اینڈ بعض اوقات چیزیں بظاہر جس طرح سے نظر آتی ہیں نا اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص یا جنہوں نے خودکشی کی ہے وہ اندر ہی اندر کن چیزوں سے لڑ رہے ہیں, ان کی دماغی کیفیت کس طرح کی ہے, یا وہ کن حالات سے گزر. بظاہر تو وہ جو یوٹیوب پہ چیزیں دکھاتے ہوں گے وہ تو الگ ہی چیز ہے نا, لیکن اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. یا بے شک ایسا ہی, لیکن اب اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ جی شریف آفس میں جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ایگزامینیشن کیا جا رہا ہے, پوسٹ مارٹم کے بعد تمام تر صورتحال سامنے آئے گی. اب ہم آگے بڑھیں گے اور میرے خیال سے وقت بہت ہی مختصر ہے. 2 اور اسٹوریز ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. ایک سے ہماری اسٹوری جو ہے وہ خاص کر کے شدید دھند والی ہے کہ دھند کی لپیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ بھی دھند کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف حصوں میں شدید دھند کا راج ہے. حد نگاہ کم رہ جانے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے M4 اور M5 پر بڑی گاڑیوں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے, جبکہ لاہور سمیت پنجاب میں فضائی معیار آج بھی نسبتاً بہتر رہا. عالمی مالیاتی ویب سائٹ کے مطابق ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 206, فیصل آباد میں 200 اور لاہور میں 166 ریکارڈ کی گئی ہے. بالکل ایسا ہی. اور اب آخری ہمارے پاس جو آج کی اسٹوری اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے صبا کم ہے, جو کہ مختلف ڈراموں میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور وہ ریمپ پر ہوں, وہ واک کر رہی ہوں, وہ
وہ کسی ڈرامے میں آ جائیں تو 4 چاند اس ڈرامے کو لگ جاتے ہیں. بہترین کارکردگی ہے, ایکٹنگ با کمال ہے, بہت اچھی شخصیت کی مالک ہیں. میری بھی فیوریٹ ہے, شاید آپ کی بھی فیوریٹ ہو, ایسا ہی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ان کا ایک ڈرامہ پامال آیا جس میں ان کی ایکٹنگ کو بڑا سراہا گیا, لیکن ایسے میں صبا قمر پر اب ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب وہ مقدمہ کیوں درج ہوا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبا قمر کے خلاف پولیس یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے. اچھا, درخواست کی گئی ہے, ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اداکار صبا قمر کو پولیس یونیفارم پہن کر ویڈیو شوٹ کروانا مہنگا پڑ گیا ہے. اداکار کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے. دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے خاص کر کے ایڈیشنل جو جج ہیں الیاس ریحان نے اداکارہ صبا قمر کے خلاف درخواست پر سماعت بھی کی ہے. درخواست گزار وسیم زوار نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں صبا قمر ڈریسنگ روم میں پولیس یونیفارم میں ملبوس ہیں اور انہوں نے ایس پی کا بیج بھی لگایا ہوا ہے. اچھا, اب یہ ایک چیز تو ہے سوشل میڈیا پہ. اب ایک ہوتا ہے کہ کسی ڈرامے میں وہ کام کر رہی ہوں تو ڈرامے میں جب کام کریں گے تو ایک لائسنس ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پروسیجر ہوتا ہے, ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہوتے ہیں, ساری قانونی اور دستاویزی کارروائی کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال سامنے آتی ہے جس میں ایکٹنگ کی جاتی ہے. ایک کردار ادا کر رہی ہے. ظاہر ہے اگر انہوں نے ڈرامے میں یونیفارم کا استعمال کیا ہے تو وہ ایک ان کا ایک کردار ہے. لیکن اچھا, یہاں پہ جو ایک مخصوص بات ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا تو اس پر انہوں نے اجازت نہیں لی. تو ڈیفینیٹلی اب اس کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے مطابق ڈیفینیٹلی ہوگا. اب وقت بہت ہی مختصر سا ہے اور آج جو ہے نا ہم یہی کہیں گے کہ جی بہت وقت جو ہے نا مختصر سا ہے, لیکن کوشش ہے کہ تمام تر آپ کو اسٹوریز جو ہے وہ بتاتے چلے جائیں. لیکن کچھ اسٹوریز ابھی ہم نہیں بتا سکے, انشاءاللہ آنے والے ویک میں جو ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ منڈے سے فرائیڈے ہمارا جو یہ شو آ رہا ہوتا ہے تو جی پورے ہفتے کی منڈے کو آپ سے ملاقات بالکل کریں گے, لیکن جو فیڈ بیک ہے اس کا ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.